اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید دوستو۔ سب سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ پہلی دفعہ چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ آپ کا شیئر کرنا صدقہ جاریہ بن جائے۔ کھجور کا درخت اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوراً بعد وہ مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتیں۔ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی معمول بنا رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ ابو دجانہ گویا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تب پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے ہی حاجت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابو دجانہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکی ہوئی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس درخت کی کھجوریں ہمارے گھر کے اندر یعنی کہ ہمارے صحن میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی فوراً نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے سب کی سب کھجوریں چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں، کہیں وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا نہ لیں۔ پھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا چبا کر کھا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور کو باہر نکال دیا۔ اے اللہ کے رسول، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے تو حیا آتی ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بطور ایک چور کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیے صحابہ کرام کی حیات طیبہ۔ تو پاس میں کھڑے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو فوراً سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر حضرت ابو دجانہ اور ان کے بچوں کو بطور ہدیہ یعنی کہ بطور تحفہ پیش کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ سند جاری کریں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوئے۔ تو چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے کے سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان عام کر دیا۔ دوستو، یہ جو آپ کو واقعہ سنایا گیا ہے یہ الطبقات الکبریٰ لابن سعد کتاب کے اندر موجود ہے۔ قارئین کرام، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ان کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا مال ہر جائز ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ دوستو، یہ زندگی عارضی ہے، آج نہیں تو کل ہم سب نے چلے جانا ہے، لیکن کاٹو گے وہی جو آپ اپنے ہاتھ سے بو کے جاؤ گے، یعنی کہ جو کر کے جاؤ گے کل وہی چیز آپ کو ملے گی۔ آج اگر آپ نیک عمل کر کے جاؤ گے تو کل آپ کو نیک عمل کا ہی فائدہ ملے گا۔ آج اگر آپ گناہ کر کے جاؤ گے تو پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین